بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری شادی تھی اور میں دلہن بنی بیٹھی تھی کہ اچانک شور اٹھا، بارات آ گئی، بارات آ گئی۔ ساتھ ہی پٹاخوں اور ہوائی فائرنگ کی آوازیں آنے لگی۔ میرا دل تو زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ اب میں اپنے ماں باپ کے گھر میں صرف چند گھڑیوں کی مہمان تھی۔ اس کے بعد مجھے باقی ساری زندگی ایک انجان شخص کے ساتھ گزارنی تھی، جس سے آج میری شادی تھی۔ یہ سوچ کر ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ باہر سے غیر معمولی قسم کا شور آنے لگا، جس میں مردوں کے تیز بولنے کی آوازیں اور کچھ عورتوں کے رونے کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ ساتھ ساتھ ایسی آوازیں بھی آ رہی تھی جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ اس کو اسپتال لے جاؤ۔ پھر اچانک سے آواز آئی کہ پولیس کو کال کرو۔ میرا دل ڈر کے رہ گیا کہ پتہ نہیں اچانک ایسا کیا ہو گیا جو ایسی آوازیں آنے لگی ہے۔ میں اکیلی کمرے میں بیٹھی بے چین ہو رہی تھی کہ آخر مجھے بھی تو پتہ چلے کہ کیا ہوا ہے۔ اس دوران میری چھوٹی بہن شمینہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپی، باہر بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ میں نے لرزتے ہوئے آواز میں پوچھا کہ کیا ہوا، تو اس نے بتایا کہ دولہے کے بھائی نے ہوائی فائرنگ چلایا جو کہ ایک محلے کے لڑکے کو لگ گیا ہے۔ اس کی حالت بڑی خراب ہو گئی ہے اور اس کو ہسپتال لے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے اور پریشانی سے میری آنکھوں میں آنسو نکل پڑے۔ یہ اچانک کیا ہو گیا ہے؟ ہماری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی ہے؟ تھوڑی ہی دیر کے بعد پولیس آ گئی اور میرے ہونے والے شوہر اور اس کے بھائی کو گرفتار کر کے تانے میں لے گئی۔ جس گھر میں ابھی خوشیاں تھی اور شہنائی بج رہی تھی، وہاں ایک دم سوگ کا سما بن گیا۔ کافی وقت گزرنے کے بعد میرے ابو اور میرے تایا ابو کمرے میں داخل ہوئے اور مجھے کہنے لگے کہ بیٹی، آج اگر تمہاری رخصتی نہ ہوئی تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، اور پولیس کسی صورت بھی دلہے کو رہا کرنے پر راضی نہیں ہے۔ بس اب ہمارے پاس ایک ہی حل ہے کہ تم خود ہمارے ساتھ تانے چلو اور اپنے دلہے کی ضمانت کے لیے تانے دار سے بات کرو۔ ہو سکتا ہے وہ تمہارا سرخ جوڑا دیکھ کر رحم کھا لے اور ان کو رہا کر دے۔ میں اسی وقت شادی کے جوڑے میں ہی اپنے ابو کے ساتھ تانے روانہ ہو گئی۔ میرے ابو باہر رک گئے اور میں اکیلی اندر چلی گئی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد مجھے تانے دار کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ وہ ایک ہیبت ناک شکل والا انسان تھا۔ وہ میز پر ٹانگیں رکھے سگریٹ پی رہا تھا اور اس کی بڑی بڑی مونچھوں نے اس کے چہرے کو مزید خوفناک بنا رکھا تھا۔ میری بات سن کر وہ کافی دیر مجھے گھورتا رہا اور پھر کہنے لگا، اچھا تو سہاگرات منانے کی بہت جلدی ہے تم کو۔ اس کی بات سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی، لیکن خاموش رہی۔ وہ چالاک انسان ہماری مجبوری سمجھ چکا تھا اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ لڑکی ضمانت تو بہت مشکل ہے، کیونکہ جس کو گولی لگی ہے اس کی حالت خطرے میں ہے۔ میں نے ایک لمبا سانس لیا اور پریشانی سے انگلیاں چٹکانے لگی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر سگریٹ کا دھواں اڑاتا ہوا میرے پاس آ کھڑا ہوا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ ایک شرط پر تمہارے دلہے کو چھوڑ دوں گا۔ اگر تمہیں آج ہی اپنا دلہا چاہیے تو اس سے پہلے تمہیں میری دلہن بننا پڑے گا۔ میں اس کی بات سمجھ گئی اور مزید پریشان ہو گئی۔ مجھے کسی صورت بھی اس کی آفر قبول نہیں تھی۔ میں چپ چاپ تانے سے باہر نکل آئی۔ سامنے دیکھا تو میرا باپ گھٹنوں میں منہ چھپا کر رو رہا تھا۔ مجھ سے اس کی بے بسی دیکھی نہ گئی کہ آج وہ میری وجہ سے کتنا مجبور ہے۔ میں الٹے قدموں تانے دار کے پاس واپس آ گئی اور اس سے کہنے لگی کہ پہلے مجھے اپنے ہونے والے شوہر سے ملنے دو، اس کے بعد کوئی فیصلہ کروں گی۔ اس نے اپنے ایک سپاہی کو آواز دی اور اس کے ساتھ مجھے بھیج دیا جہاں میرا ہونے والا شوہر موجود تھا۔ وہ شیروانی پہنے، گلے میں مالا ڈالا، پریشان سا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھتی ہی وہ میری طرف لپکا اور میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی بول اٹھا کہ مجھے معلوم تھا کہ میرے ہونے والی دلہن ضرور مجھے بچانے آئے گی۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ قدرت نے ہماری پہلی ملاقات کا انتظام کہاں کر رکھا ہے۔ ایسا تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے اس کو صاف صاف بتا دیا کہ تانے دار آپ کی رہائی کے لیے میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے میں آپ سے پہلے کچھ دیر کے لیے اس کی بیوی بنوں، ورنہ اگر وہ لڑکا مر گیا تو تم دونوں بھائی ہمیشہ کے لیے جیل میں رہو گے۔ میری بات سن کر میرا ہونے والا شوہر سوچ میں پڑ گیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ میری بات سن کر بھڑک اٹھے گا اور تانے دار کو گالیاں دے گا، اسے برا بھلا کہے گا کہ اس کی جرأت بھی کیسی ہوئی ایسی بات کہنے کی، لیکن مجھے اپنی کانوں پر یقین ہی نہ آیا جب اس نے التجا بھری انداز میں مجھ سے کہا کہ میری خاطر اس کی بات مان لو۔
ایک بار اس کی خواہش پوری کر دو، ہم ساری عمر جیل میں سڑنا نہیں چاہتے۔ تم میری ہونے والی بیوی ہو، میری خاطر قربانی دے دو نا، آخر کو آگے چل کر بھی ہم ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے۔ میں نے اسی لمحے اپنے بارے میں فیصلہ کر لیا۔ میں سست قدموں سے چلتی ہوئی تانے سے باہر نکل آئی۔ مجھے دیکھ کر میرا باپ تیزی سے میری طرف آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر پوچھنے لگا کہ بتاؤ بیٹی کیا ہوا، ان کی ضمانت مل جائے گی نا؟ پھر میں نے کہا ابو آپ نے مجھے آج ہی دلہن بنانا ہے نا؟ وہ سر ہلا کر کہنے لگی ہاں ہاں کیوں نہیں بیٹی۔ میں نے اپنے ابو کا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے پھر گھر چلے۔ میرے ابو نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا اور فکر مندی سے کہنے لگے دلہا تو ابھی تانے میں ہے بیٹی۔ میں نے کہا نہیں ابو، دلہا تو گھر پہ ہے۔ ابو نے پھر حیران ہو کر پوچھا کہ بیٹی وہ کون ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا کہ آپ کا بھتیجا ہے نا، تایا ابو کا بیٹا علی۔ یہ سن کر حیرت اور خوشی سے میرے باپ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر انہوں نے پیار سے مجھے گلے سے لگا لیا۔ کچھ عرصہ پہلے میرے تایا ابو اپنے بڑے بیٹے علی کا رشتہ میرے لیے مانگتے تھے اور میرے ابو کی بھی یہی مرضی تھی۔ وہ اس رشتے سے خوش تھے کہ چلو بیٹی بائی کے گھر چلی جائے گی۔ علی خود بھی مجھے بہت پسند کرتا تھا، لیکن میں نے صرف اس وجہ سے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا تھا کیونکہ علی زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا اور اپنے باپ کا خاندانی کاروبار سنبھالتا تھا۔ چونکہ میں خود زیادہ پڑھی لکھی تھی اس لیے مجھے شوہر بھی زیادہ پڑھا لکھا چاہیے تھا، لیکن آج عین وقت پر قدرت نے مجھے غلط ہاتھوں میں جانے سے بچا لیا۔ ایک ایسا انسان جو اپنی اور اپنے بھائی کی جان چھڑانے کے لیے اپنی دلہن کی عزت قربان کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کل کو میرے ساتھ کیا سلوک کرتا، میں تو یہ سوچ کر ہی ڈر گئی۔ پھر اسی دن میں اپنی کزن علی کی دلہن بن کر ان کے گھر چلی گئی، جو کہ ہمارے گھر سے فقط ایک دیوار کے فاصلے پر تھا۔